اڑو مت یار حکیم جی، وہی بات تو میں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اس پر کیا مصیبت ٹوٹی جو آپ کے سایہ آفتفت میں پناہ لینی پڑی آدھی رات چلتی ریل میں؟ اور حکیم جی نے پھر ایک گھونٹ سا لیا اور میں نے کہا، تم نہ بتاؤ، میں خود اسی سے جا کر پوچھ لوں کہ نیک بخت تجھ پر کیا مصیبت ٹوٹی جو حکیم جی کی پناہ میں آ گئی۔ اور یہ کہہ کر میں نے اٹھنے کا انداز بنایا۔ حکیم جی میرے دم خم سے زیادہ میرے پھکڑ پن سے مروب ہو گئے، کندھے پکڑ کر برتھ پر دبا دیا اور میرے قریب بیٹھ گئے، یوں ہی سمجھتے تھے کہ بات تو کھل ہی جائے گی۔ کچھ کہنے کا انداز بناتے تھے اور کھل کر سامنے آنا چاہتے تھے، مگر زہد و التقاء اور حکیمانہ سنجیدگی کے غلاف میں الجھ کر رہ جاتے تھے۔ میں نے نگاہیں ملا کر ایک آنکھ ماری، یہ تو بھلی سونے کی چڑیا پھانسی یار۔ اور اس سالے کا کیا کیا؟ کیا چلتی ریل میں سے پھینک دیا؟ کہاں گیا؟ میں تو سو گیا تھا۔ حکیم جی کا چہرہ یکدم ہموار ہو گیا، ہونٹوں کے خم، حکیمانہ سنجیدگی اور آنکھوں سے زہد و التقاء کی ربط غائب ہو گئی۔ لب مسکرائے، گلوئیں پھڑکے اور آنکھیں چمک کر جیسے گنگنا پڑی، اور اسی انداز میں جو عام طور پر ایسے مواقع میں مخصوص ہوا کرتا ہے، کہا، اما یار آپ سے چھپاؤ بھی کیا ہے، ہردوئی کے مشہور صراف کی لاقت خدا لڑکی ہے، پانی بھرنے والے کہار سے تعلق ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دنوں یوں ہی گھر کے اندر سلسلہ چلتا رہا۔ فرار کرنے کے لیے دم دلاسے اور ترکیبیں تو برابر دے رہا تھا، مگر زیور نقدی پر لونڈیا کا ہاتھ نہ پڑتا تھا۔ بتاتی تھی کہ کل آدھی رات سونے کا بہت سا زیور اور نامعلوم کتنی اشرفیاں تجوری میں سے نکال لائی، اور وہ نمک حرام پہنچا پھر بھگا لایا۔ تمام دن اس اسٹیشن کے قریب کسی گاؤں میں مکان کے اندر دونوں بند رہے۔ رات کے شروع حصے میں سوار ہو گئے۔ چند اسٹیشن چل کر وہ پانی لینے کے بہانے اترا، زیور کی پوٹلی بغل میں تھی، پھر پلٹ کر نہ آیا اور اس کا ٹکٹ اس کے پاس سیٹ پر رکھا چھوڑ گیا۔ آخر تم ساری رات باتیں کرتے رہے ہو، کیا بتاتی تھی، کیا منصوبہ بنا کر چلے تھے؟ میں نے کہا، کہہ رہی تھی یہ ارادہ بتا کر لایا تھا کہ یہاں سے دلی چلتے ہیں اور وہاں سے پنجاب کے راجواڑوں میں نکل جائیں گے، بس وہیں جا کر کچھ کاروبار کریں گے۔ اب اللہ جانے وہیں سے نیت بدلی ہوئی تھی یا راستے میں بغل کے اندر سونے کی پوٹلی دبا کر خراب ہو گئی۔ بہرحال وہ اسے بھگا کر لایا اور خود بھاگ گیا۔ حکیم جی کی سنتے ہی سنتے میں پھر عین اونگ کر رہ گیا۔ آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا، گاڑی دہلی کے اسٹیشن پر ٹھہر چکی تھی اور حکیم جی قلیوں سے اسباب اتروا رہے ہیں۔ کچھ اسباب اتر چکا تھا اور وہ پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، اور اب کی مرتبہ پھر نیا معمہ بنی ہوئی، ترچھی ترچھی نظر محتیرہ کھلنے کی کوشش کرتی، مگر باوجود سروقت کھڑے ہونے کے بھی ویسی ہی سمٹی سمٹی پوٹلی سی رہ جاتی جیسی برتھ کے اوپر بیٹھی تھی۔ کنکھنیوں سے دیکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک مرتبہ جب مجھ سے نگاہیں چار ہو گئیں تو ایک ہی نظر میں پوری رات کے فسانہ کہہ گئیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت وہ باریک ململ کی سفید ساڑی میں ملبوس ہے، اور وہ شال جس میں وہ سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی تھی ایک ذرا ماڈرن انداز میں ترچھی ترچھی تہہ کر کے کندھوں اور پشت پر ڈالے ہوئے ہے، اور ململ کے دوپٹے میں لہنگے اور شلوکے کی پوٹلی باندھے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہے۔ میں حیرت میں رہ گیا۔ 3 بجے تک تو گٹھری سی بنی برتھ پر دبکی ہوئی تھی، یہ 2-3 گھنٹے میں نامعلوم حکیم جی نے کیا پلائی کہ سب لپیٹ لپاٹ کر پوٹلی میں رکھ لیا۔ وہ شرمیلی شرمیلی لجاتی لجاتی سی نگاہیں نیچے کیے کھڑی تھی۔ میں نے غور کیا، معصوم نکلی اور بہکی جوانی کا بھولا پیارا امتزاج سے جسے شباب اپنی تمام رنگینی اور بقلمیوں سے چپکے چپکے مزین کر رہا ہے۔ اور میں نے حکیم جی سے کہا، واہ دوست واہ، یہ تو خوب کیچری بدلوا دی تم نے، اور گھونگھٹ بھی اٹھا دیا اور ہم سوتے ہی رہے۔ یار بڑے فطرتی معلوم ہوتے ہوئے ہیں، یعنی ابھی پچھلے پہر تک شال اور لہنگا میں گٹھری بنی ہوئی تھی، اور یہاں ایک ذرا آنکھ چھپک گئی اور تم نے لہنگا بھی اتروا دیا اور ساڑی بھی بنوا دی، اور بڑے زور سے قہقہا لگایا، اور حکیم جی نے منت کے ساتھ خاموش رہنے کو کہا۔ حکیم جی میرے چپکتے ہوئے زمانی جملوں پر سٹپٹائے، آنکھوں میں خمیرہ شباب آور کی تندی اور نوشدار ولولی کی مٹھاس جھلک رہی تھی، مگر منہ سے گل بنفشہ سا جھڑا اور چہرے کی سنجیدگی مضبوط تر کرتے ہوئے بولے، ٹھہریے، وہ ذرا ادھر آئیے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک جانب کو لے گئے اور ایک ذرا سکوت کیا، آہستہ سے سنجیدہ مٹھار نکالی، خاص انداز سے پان چبانے لگے جس سے چہرے کی سنجیدگی فزوں تر ہو گئی۔ ایک گہری سانس لے کر فرمایا،
وہ دیکھیے ایسا ہے نہ کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے بھی ہو سکے گا اسے اس کے گھر پہنچاؤں گا، نیز مزید تسلی کے لیے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں اس کے باپ اور اہل خاندان سے واقف ہوں، بلکہ یوں کہ معالج رہ چکا ہوں، ہاں، اور یہ کہ وہ لوگ میری بات بہت مانتے ہیں۔ اور چہرے کی متانت حکمت سے بڑھ کر زہد تک پہنچ گئی اور سنجیدگی راسخ تر ہو گئی، اور ایک لمبی مٹار لے کر سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اور بھائی وہ یوں کہ میں ایک بھٹکی ہوئی گم کردہ راہ بے زبان لڑکی سے وعدہ کر چکا ہوں، اب جیسے بھی ہوگا اس کی مدد تو کرنی ہی ہے، گھر واپس پہنچاؤں گا اور روح براہ کراؤں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ سر دست فوراً تو جا نہیں سکتا، جب یہاں دہلی کے کام سے یکسوئی ہو جائے تو پھر۔ خیر وہ تو سمجھ گیا، مگر میں یہ پوچھتا تھا کہ پھر ہمارے دوران قیام دہلی میں یہ کہاں رہے گی؟ حکیم جی نے مجبوری کے تیور بناتے ہوئے جواب دیا، بیچاری رہتی کہاں، میرے ساتھ ہی رہے گی، اور ہاں اب مجھے قیام بھی وہاں نہیں کہیں اور سوچنا ہوگا، محض اس کی وجہ سے۔ اور پھر میں نے مزاحیہ سنجیدگی سے کہا، مگر حکیم جی میری اس بات کا یار تم نے جواب نہیں دیا ہے کہ اس ساڑی کی شان نزول کیا ہے، یعنی یہ کہ آج رات میں اچھی خاصی لہنگا شال میں گھٹری بنی چھوڑ کر سویا ہوں، پھر یہ کہ بجے اخیر رات شاید نور ظہور کے وقت ہے۔ اور حکیم جی پھر سنبھلے اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ بات آئی گئی کرتے ہوئے داڑھی چھو کر بولے، وہ یوں کہ اس حلیے میں اسے میرے ساتھ دیکھ کر ہر کس و ناقص کی نگاہ اٹھتی، لہذا میں نے کہا کہ یہ ساڑی تیرے پاس ہے، غسل خانہ میں جا کر باندھ لے اور یہ کپڑے اتار دے۔ خیر وہ تو میں سب سمجھ گیا کہ غسل خانہ میں جا کر اتارے ہوں گے، شاید صبح ہوتے ہی ہیں یا اسی سیٹ پر، چھوڑو اس قصے کو کہ وہ ہوئی سو ہوئی۔ خیر اب پتے کی بات بتاؤ یار، اسے لے کر کہاں جاؤ گی؟ یہ تو ابھی رائے قائم نہیں کر سکا ہوں کہ یہ کہاں رہے گی، بہرحال آپ چلیے مجھے اپنا پتہ سمجھاتے جائیے، وہیں نہ پنڈٹ کے کوچے میں، بس میں آج ہی سپہر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جی یہ بھول ہے، میں نے جیسے آدھے کے شریک والے ضابطے کے تیوروں سے کہا، یعنی اسٹیشن پر پہنچ گئے اور ابھی ٹھہرنے کی جگہ نہیں سوچ پائی، اور آپ تو وہاں جا رہے تھے بلی مارا ایجنٹ کے یہاں۔ اور اب کی مرتبہ حکیم جی بھی بغلے جھانک کر رہ گئے، نبض ٹٹول کر قاروے کے پار جانے والی نگاہ میں خشونت کے آثار نمایاں ہو گئے، اور پھر ایسے تیور ہو گئے کہ جیسے پچھتا رہے ہوں کہ کہاں ساتھ ہو گیا تھا بے ایمان کا۔ کچھ کہتے بننا پڑا، نظریں سنبھال کر ذرا ترچھی کی، ایک گھونٹ لے کر درست سے ہوئے اور رکھائی کے ساتھ بولے، کیا فرما رہے ہیں جناب، میرا اور آپ کا کیا ساتھ؟ آپ اپنا راستہ لیں، میں جہنم میں جاؤں گا، آپ کو مطلب یہ کہ حکیم جی یاد رکھو، سیدھی سیدھی بات کرو، تم نے لہنگا اتروا کر ساڑی تو بنوا لی اور ہم یہاں سوتے ہی رہے، اب مطلب پوچھو تو یہ ہے کہ پھر یہ ساڑی بھی اسی مقطع داڑھی اور مسجہ اشکن کے ساتھ نہیں کھپتی، اس کے لیے تو برقع ہو دبیز والا، تام لوٹ کٹ تہنو مارکا شٹل کاک صورت، ورنہ اس صورت میں تو یہ سوٹ والے کے ساتھ چل سکتی۔ اور میں نے اپنی ٹائی کی باسی نوٹ درست کرتے ہوئے تن کر اس کی جانب دیکھا اور سلسلہ کلام جاری رکھا، بس رات جو ہولی سو ہولی، اب تو یہ جانب کے ساتھ ٹھہرے گی۔ اور حکیم جی بھن آ گئے، کیا مطلب ہے جناب کا، یعنی آپ مجھے محتم کر رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت، 80 کی در مجھ پر، ورنہ محتم کرنے والے پر۔ میں نے حکیم جی کے شرعی سہارا لیے ہوئے بے ڈھب تیور دیکھ کر اپنے تاؤ کو عامیانہ مذاق میں ڈالا اور کہا، واہ بیٹا حکیمہ واہ، ہمیں غوطہ دیتے ہو، یہ بھی کوئی وہ ہے نفس قاروا، جس مکتب میں تم پڑھے ہو اس کی اینٹیں ہم نے ڈھوئی ہیں، چاہے 80 لگاؤ چاہے سنگ سار کراؤ، پھر یہ مرغی تو اب ہے، اس کو ہضم نہ ہونے دوں گا۔ میرے تیور کڑے پڑ گئے، تو جائیے آپ کیا کر لیں گے، کہ آپ اس کے قسم ہے چھین لیں گے؟ حکیم جی بھی ترچھے ہو گئے اور منہ ایسا ہو گئے جیسے چرانی تلخ پیا ہے، اور میں نے ذہنی سنجیدگی سے جواب دیا اور اپنی عمر سے 10 سال پیچھے والی بچکانہ بات کہی، جاؤ لے جاؤ بچہ، ہم خصم نہیں تو پھر تم بھی تو باپ نہیں ہو، اس کو تم لے جاؤ، مگر سمجھتے جاؤ کہ ابھی اسی وقت یہیں اسٹیشن سے بڑی حکیم جی کو 24 لفظ کا تار اڑاؤں گا کہ صاحبزادہ یہ کرتوت کر رہے ہیں، اور آج ہی رات میں بڑے حکیم جی یہاں دھلے ہوں گے، اول تو پکڑے ہی جاؤ گے، پھر میں جو تمہارے منہ پر بڑے حکیم جی کا روح در روح حرف اٹھا کر سب پرت اکھیڑ کر رکھ دوں گا، اور یہی مت سمجھنا بیٹا حکیم جی
کہ بات یہیں رہ جائے گی؟ تم مجھے جانتے ہو ڈھونڈریا ہوں، ڈھونڈریا۔ گھر لوٹ کر سارے شہر میں پھونک دوں گا، ساری حکیم گیری بھول جاؤ گے میاں، سب عزت اور پریکٹس مٹی میں ملا دوں گا، اور یہ بھی کوئی ایسا ویسا سمجھا ہو؟ اور میں طلبات کی طرح سڑک گیا۔ حکیم جی ویسے تو میرے ہمور اور ہم مکتب تھے، مگر سنجیدگی میں میرے دادا سے بڑے ہوئے تھے، اور دکانداری میں میری 7 پشت سے زیادہ طاقت تھے۔ گویا میں نے ان کے اوپر اس وقت تڑا تڑ گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ یکدم ڈھیلے پڑ گئے، بدن کے کپڑے سنبھالنے سے مگر جیسے اترے سے پڑ رہے ہیں۔ چہرے کا رنگ فق ہو گیا، کچھ بن نہ پڑی، اور ایک ذرا سراسیمہ سے ہوئے مگر جیسے ڈھال گئے۔ بڑے بے تکلف انداز میں بڑھ کر پیار کے ساتھ میرا ہاتھ دبا لیا، اور تیور پوری طرح ہموار کر کے مسکراتے ہوئے بولے، واہ یار واہ، تم تو خفا ہو گئے ہوں، کیا بات ہے، جاؤ تم ہی لے جاؤ سالی کو، چاہے جہاں رکھو، پھر دوست کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ میری ہو نہ تمہاری، اور مفت میں یہ سونے کی چڑیا ہاتھ سے اڑ جائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی بھی معلوم کر لو، اگر خوشی سے پہلے تمہارے ہمراہ جانے کو تیار ہو تو مجھے مطلق اعتراض نہیں، ویسے سمجھ لو کہ بہت بھڑکی ہوئی ہے، ساری رات ریاض کیا تو کہیں صبح ہوتے رام ہو پائی، ذرا بدک گئی تو سمجھ لو کہ گئی ہاتھ سے، پھر نہ تو کو نہ مو کو، لے جھولے میں جھونکو۔ پھر ذرا اپنائیت کا انداز بنا کر کہا، اور میاں ہم نے کسی سالی کو قبالہ تو لکھا نہیں ہے، ہاں اتنی سی بات تھی کہ سفر میں یہ 2-4 دن اچھے کٹ جاتے، ہم بھی اپنا راستہ پکڑیں گے، جس نے بھگایا تھا وہ ہی اپنے راستہ گیا، نہ ہم نے بھگایا ہے نہ کسی سالی کا ٹھیکہ لیا ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں نے اطمینان کے ساتھ کہا، تو پھر باہر چلو، وہاں ادھر مسافر خانے میں علیحدہ بات کریں گے۔ حکیم جی نے مخصوص پٹے باز کی طرح پینترا سا بدلا اور ہم سب چل دیے۔ پلیٹ فارم سے ریل سے اترے ہوئے مسافر نکل چکے تھے، پل چڑھ کر ہم دوسری جانب پہنچے، آگے آگے میں اور حکیم جی، پیچھے پیچھے قلی، اور درمیان میں ذرا الگ تھلگ سی وہ۔ اخیر سیڑھیوں پر حکیم جی نے پانوں کی ڈبیاں نکال کر ایک پان کھایا اور ایک ذرا ساعت کو ٹھہرے، اور اتنے میں وہ حکیم جی کے برابر آ گئی، اور شاید چلتے ہی چلتے حکیم جی نے اس سے سرگوشی میں 1-2 لفظ کہے۔ اس رازدارانہ بنبناہٹ پر مجھے ذرا حیرت سی ہوئی، اور حکیم جی تیزی سے 2 سیڑھیاں اتر کر پھر میرے برابر آ گئے۔ 3rd کلاس کے مسافر خانے کے پخانوں کے پیچھے وہ، میں اور حکیم جی ہم تینوں جمع ہوئے، اور حکیم جی نہایت ہلکی سی معمولی چلتی سی بات کرتے ہوئے بولے، دیکھو بھگونتی، یہ میرے دوست ہیں، میں نے تمہیں رات بتایا تھا نا، بس تم انہیں یہی سمجھو کہ میں ہی ہوں، تو میرا مطلب یہ ہے کہ اب تم 2 روز ان کے ساتھ ٹھہرو، تیسرے روز تمہیں گھر پہنچا دیا جائے گا۔ اور وہ تو اچھل پڑی، بے کس لاچار غریب الوطن ذرا سی لونڈیا نے شدید انداز اپنایا، اور اچھل کر حکیم جی کی آڑ لے کر کھڑی ہوئی اور لگی بسورنے۔ حکیم جی نے پھر کہا، وہ ایک ہی بات سمجھیں، 2 روز، اور وہ تو سسکیاں بھرنے لگی، اور آہستہ مگر نہایت ہی مضبوط سی آواز میں کہا، نہیں نہیں نہیں، ان کے ساتھ نہیں، اور تم نے ریل میں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو گے، ہے وہ کوئی بات نہیں، تم انہیں بھی یہی سمجھو کہ میں ہی ہوں، ایک ہی بات۔ حکیم جی نے مخصوص طرز کے ساتھ کہا، نہیں نہیں، وہ رونے لگی۔ بھگونتی دیکھو، ضد نہیں کیا کرتے ہیں، اس وقت مصلحت یہی ہے، حکیم جی نے ایسے پرمعانی انداز میں کہا جیسے بھگونتی ان کی گود کی کھیلی ہوئی ہے، مگر وہ تو ٹھنک کر حکیم جی کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی، مجسم انکار بنی، نہیں نہیں، اور مجھے اس کے انداز پر تعجب ہوا، یا الہی، رات بھر میں حکیم جی نے اسے کیا گھول کر پلا دیا، اور اس نے تو حکیم جی کا ایک ہاتھ پکڑ لیا اور بازو سے چمٹ کر کھڑی ہو گئی، اور حکیم جی شاید میرے سامنے یہ محسوس کر کے وہ حکمہ و فقہ و حدیث کے دبیز غلافوں سے نکل کر بیچ بازار ننگ دھڑنگ کھڑے ہو گئے، جلدی سے ہاتھ چھڑا کر 2 گز پرے ہٹ گئے، اور جیسے حکیم جی نے مجھے دھکا سا دیا، کمر پر زور سے لات پڑی، مجھے شدید احساس شکست ہوا، ایک لمبی سانس لے کر چہرے پر رومال پھیرا اور چٹیل بندر کی طرح منہ بنا کر آہستہ سے کہا، چھوڑو یار حکیم جی، ہم کب کسی سالی کو ساتھ لے جانے کو تیار ہیں، مگر میری آنکھیں حکیم جی سے چار نہ ہوتی تھی، شاید میرے احساس شکست کا اندازہ کر کے حکیم جی پچکارنے کے سے انداز کے ساتھ اپنے نرم ہاتھوں میں میرے ہاتھ دبائے اور مجھے 2-3 قدم علیحدہ کر کے لے گئے، بولے، دیکھو میاں، یہ اس وقت تو تیار ہوئی نہیں، مگر کل تک آ جائے گی راہ راست پر، اور اس وقت تو میں اسے احمد بھائی کی سرائے میں لے کر ٹھہروں گا، اور تم کہاں قیام کرو گے؟ میں نے بصورت بچے کی طرح کہا، میں بھی وہیں، اور میرے اندر جو جوش رقابت بھڑک رہا تھا وہ شکست کی جھنجھلاہٹ اور محرومی کے رنج میں تبدیل ہو گیا،
بے اختیار دھاڑ مار کر رونے کو جی چاہا۔ حکیم جی نے مجھے بھانپ کر ناصحانہ انداز میں کہا، نہیں تم وہاں نہیں، تم کارونیشن ہوٹل میں ٹھہرو، قریب کے قریب اور علیحدہ کے علیحدہ ہے نا، اور 2-1 روز میں یہ اپنے آپ آ جائے گی راہ راست پر، اور ویسے تم چاہو اس دوران میں تو وقت بوقت میرے کمرے میں آتے جاتے رہنا، پھر دیکھا جائے گا، چاہے کچھ کر لیں گے، خواہ تم میرے کمرے میں سو رہا کرنا اور میں ہوٹل میں تمہارے کمرے میں جا پڑا کروں گا، دیکھا جائے گا۔ آپ نے تو اسے راہ راست پر لانا ہے، ورنہ اگر ذرا بھڑکی اور گئی ہاتھ سے، یہ اتنا بڑا شہر، قبول صورت اور نوجوان لڑکی، سینکڑوں دلی ہمدرد اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور حکیم جی نے ایک کے بجائے 2 تانگوں کو آواز دی، اگلے تانگے میں خود بیٹھے اور پچھلے والے میں اسے تنہا بٹھایا اور چل پڑے۔ دونوں کے پیچھے پیچھے میں سونگتا سا پچکارے کتے کی طرح تیسرے ٹانگے میں چلا۔ پہلے احمد بھائی کی سرائے آئی، حکیم جی اور وہ دونوں وہاں اتر گئے اور میرا تانگا کارونیشن ہوٹل کی جانب بڑھتا رہا۔ چند قدم بڑھ پایا ہی تھا کہ حکیم جی نے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تانگا ٹھہرا لیا اور حکیم جی لپکتے ہوئے بڑھے، مجھے تانگے سے اتر آنے کا اشارہ کیا اور میرے بالکل قریب آ کر سرگوشی میں کہا، بھائی پردیس کا موقع ہے، مسافرت میں یہ رقم اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، خاص طور پر ایسے حالات میں، تم رکھ لو، پھر جب کل بل تم یہاں آ جاؤ تو اپنی اور میری سب رقم مجھے دے دینا، خرچ کے لیے میری جیب میں 40 روپیہ ہے۔ اور یہ کہہ کر جیب سے نکال کر پرس میرے ہاتھ میں دے دیا اور پھر بولے، گن تو لو، 100 کے 10 نوٹ ہیں۔ اور میں نے ادھر ادھر دیکھا، بھرے بازار میں 1000 روپیہ کھولتے ہوئے جھجک سی لگی اور کہا، 1000 ہے نا؟ ہاں ہاں 1000، گن لو 10 نوٹ، حکیم جی نے تاکیدی لہجے میں کہا۔ ان کے اصرار پر میں نے ذرا آڑ سی کر کے پرس کھولا اور بغیر نکالے پرس کے اندر ویسے ہی گڈی بنے بنائے 10 نوٹوں کے کنارے گن لیے اور پرس جیب میں رکھ لیا، اور حکیم جی جیسے میرے لیے نسخے کا سربراہ تجویز فرما کر اور خود حب مقوی کھا سرائے میں چلے گئے۔ 15-16 گھنٹے مسلسل سفر کی تکان اور جاگنے کی ہڑکل کے باوجود ہوٹل میں پہنچ کر مجھے نیند آنا درکنار بستر پر کل بھی نہ پڑی۔ سپہر کو غسل کر کے اور کپڑے بدل کر حکیم جی کی جانب گیا۔ ان کا کمرہ گوشت محل قسم کا ایک گھونچ میں کو تھا۔ دروازہ مقفل پایا، پلٹ آیا، تھوڑی دیر ہوٹل میں آ کر پھر آرام کیا۔ رات کا کھانا ٹھیک مغرب کے بعد کھا لیا اور پھر حکیم جی کی جانب گیا۔ کمرہ جوں کا توں مقفل پایا اور دروازے کی جائے وقوع ایسی علیحدہ کو تھی کہ کسی اور کے پڑوسی ہونے کا موقع ہی نہ تھا۔ حکیم جی کے کمرے کا دروازہ اور پیش دروازہ علیحدہ ایک جانب کو تھا۔ جب تک قصد کر کے انہی کے پاس کوئی نہ جائے وہاں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں پوچھتا بھی تو کس سے؟ اپنا سمو لے کر چلا آیا، کہاں غائب ہو گئے تیسرے ہی پہر سے آج، اور کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر بستر پر لیٹا رہا، بار بار گھڑی دیکھی، کپڑے نہ اتارے تھے، حتیٰ کہ جوتا بھی نہ کھولا تھا، بچھونے پر اسی طرح کسا کسایا لوٹے لگاتا رہا اور 1.5-2 گھنٹے بعد یکدم لیٹے ہی لیٹے جست سی لگا کر کھڑا ہو گیا، تالا اٹھا کر کمرہ مقفل کیا اور چل دیا۔ اب تو اور بھی حیرت بڑھ گئی، حکیم جی تو اب بھی غائب تھے، کمرہ بدستور مقفل۔ میں نے نا امید ہو کر قفل کھینچا، کباڑوں کو آہستہ سے دھکا اور بیکار سی اضطرابی حرکتیں کر کے چلا آیا۔ ہوٹل پہنچ کر کپڑے اتار دیے اور روشنی گل کر کے بستر پر لیٹ گیا، ہلکی اونی چادر لپیٹ لی۔ تمام دن قاعدے کی روح سے آرام کرنے کا تھا، مگر ذہنی انتشار اور تلاش میں ہوٹل اور سرائے، اور ہوٹل حکیم جی کے کمرے سے اپنے کمرے تک اور اپنے کمرے سے حکیم جی کے کمرے تک چڑھتے اترتے کٹا تھا، اور سفر کی تکان کے باوجود نیند غائب تھی۔ آنکھیں بند کر کے بہتیرا منائی، منے نہ منی، پھر نرم نرم گرم گرم تکیوں کا رانوں اور پنڈلیوں میں سہارا لیا، مگر بستر پر تو روڑے سے اگائے تھے، اور پھر تو بے جان ٹھنڈے تکیا رہی صحیح نرمی بھی کھو بیٹھے تھے۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی، کروٹیں بدلے، ٹھنڈی سانسیں بھرتے، اور پچھلے پہر کو یہ حال ہو گیا جیسے بستر پر کانٹے بچھا دیے۔ فجر کے وقت ایک ذرا سی جھپکی سی آئی، آنکھ کھلی تو دھوپ پھیل چکی تھی اور سامنے کی کھڑکی سے ترچھی ترچھی کرنیں میرے بستر پر پڑ رہی تھی، اور جیسے دماغ کے ساتھ ساتھ بدن کی رگ رگ پر وہی چیز طاری تھی۔ جلدی سے اٹھا، غسل کیا، چائے پی اور کپڑے بدل کر سیدھا سرائے میں چل دیا۔ اور حکیم جی کا دروازہ تو بدستور مقفل تھا۔ اب کی مرتبہ میں سرائے کے پھاٹک میں پہنچ کر دفتر کی کوٹری میں گھس گیا اور مینیجر سے دریافت کیا۔ مینیجر کچھ بھی نہ بتا سکا اور ایک لونڈا بلا کر سامنے کھڑا کر دیا، اور حکیم جی کے کمرے کا انچارج تھا۔ کہاں ہیں یہ صاحب 13 نمبر والے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی ذرا دیر ہوئی چلے گئے، اس نے نہایت معصومیت سے جواب دیا۔
اور رات کس وقت آئے تھے؟ کوئی 10 بجے۔ دونوں ساتھ ساتھ؟ ہاں۔ اور اس وقت بھی ساتھ ساتھ گئے ہیں؟ ہاں۔ اور میں یہ خیال کرتا ہوا کہ حکیمہ سالے کے پر لگ گئے، لیے لیے پھرتا ہے۔ رات گئے سنیما گئے ہوں گے اور اب جمنا کی سیر کرانے لے گیا ہوگا، یا نامعلوم کہاں کہاں پرانی عمارتیں دکھانے لے گیا ہو۔ بڑا بھرپور جنگل پڑا ہے۔ سالی کو اپنے کمرے میں پہنچا اور شغل میں ایک رسالہ پڑھنے کی کوشش کی۔ پڑھنا کیسا؟ داخلی بے چینی میں کبھی بستر پر لیٹ گیا، کبھی کرسی پر بیٹھ گیا، اور پھر کمرے سے باہر نکل کے باہر برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ دوپہر ہو گئی، بھوک غائب۔ بہرہ کھانا رکھ کر چلا گیا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیٹ میں لوٹا بھر نمک ملا کھولتا پانی بھرا ہے۔ عجیب ہے جان۔ کھانے کا وقت ہے، ٹھیک، بس اس وقت ضرور لے آئے ہوں گے۔ اور میں کمرہ بند کر کے چل پڑا، مگر حکیم جی کا کمرہ تو اس وقت بھی بند تھا۔ سالہ حکیمہ مزے کرتا پھرتا ہے، لیے لیے اب گن کھلے اس کے، کیسا سقا بنتا تھا۔ اور میں چلا آیا، سوچا کہیں اور جاؤں وقت کاٹنے، اور رات تو رات، یہاں تو دن بھی کاٹے نہ کٹتے دکھائی دیتا تھا دلی کے بھرے شہر میں۔ اور اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے 2-4 ٹھنڈے نوالے اتارے اور جیسے کسی اور کے منہ سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیا، کوٹ اتار کر کنٹی پر لٹکایا اور بغیر پتلون اتارے بستر پر لڑک سا گیا۔ آنکھیں بند کر کے بار بار کھولی، مگر سکون کہاں۔ مجھ پر تو سفر سا سوار تھا۔ وہ رات اور 1.5 دن کی پوری روداد دماغ تو دماغ، نس نس پر تر چڑھ رہی تھی۔ ایک عجیب سی ذہنی اور دماغی اینٹھن، اور نظر منٹ منٹ پر کلائی پر جاتی تھی۔ 3:30 بجے بہرہ چائے رکھ کر چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ایک پیالی چائے پی اور منہ پر 2-4 مرتبہ ہاتھ پھیر کر کوٹ گلے میں ڈالتا کمرے سے نکل آیا اور لپکتا ہوا سیدھا حکیم جی کے دروازے پر پہنچا۔ قفل تو دور ہی سے نظر آ گیا۔ منہ کیسی کھا کر پلٹا، سرائے میں ادھر ادھر اوپر نیچے اس چھوکرے کو تلاش کیا، مگر نظر نہ آیا۔ سیڑھیاں سی گنتا ہوا نیچے اترا۔ پھاٹک میں پہنچ کر دفتر کی کوٹری میں جھانکا، مینیجر بھی غائب تھا۔ کسی چلتے پھرتے نوکر سے مینیجر کو پوچھا، نامعلوم وہ کیا کہتا چلا گیا، اور میں دھکے سے کھاتا نکل آیا۔ وہاں سڑک پر روئے ماندن لجائب اور رفتن سب محسوس کرتا چلا آیا، اور جاتا کہاں؟ وہی اپنا ویران کمرہ جس کی تنہائی کاٹنے کو دوڑتی تھی، گریزاں فیروزاں بریاں پراں۔ اور صبح کے بعد دوپہر سے پیر، پھر شام کو پھر وہی طواف کنویں جانا، اور رات کے 10 بجے تک 2 مرتبہ اور وہی بے نیل و مرام واپسی۔ 11 بجے بادل ناخواستہ پھر دھونے والے زہر مار کیا اور کپڑے اتارے بستر پر لیٹ گیا، اور آج تو شروع شب ہی سے انگارے بچ گئے تھے۔ نیند کیا خاک آتی، لیٹنا ہی دوبھر تھا۔ پہاڑ سی رات کٹ ہی گئی، جسم اپنے کانٹوں کے بچھونے پر، اور روح حکیم جی کی سجی سیج کے گرد طواف کرتی رہی۔ تصور اپنے کمرے سے اتر کر حکیم جی کے کمرے تک چڑھتا رہا، اور بھانت بھانت کی تصویریں اندھیرے میں سامنے تھرکتی پھڑکتی رہیں۔ مرغ کی پہلی بانگ پر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، سرہانے سے پتلون اتار کر ٹانگوں میں ڈالی، اور بغیر ایک بھی کلی کیے کوٹ اٹکاتا منہ پر ہاتھ پھیرتا چل پڑا۔ حکیم جی کا قفل تو اس وقت بھی بند تھا۔ میں دروازے پر سر ٹکرا کر پلٹ پڑا۔ یا الہی، حکیم جی تو رسالہ مست قلندر کا معمہ بنے ہوئے ہیں۔ سرائے میں چہل پہل شروع نہ ہونے پائی تھی۔ ایک آج صبح تڑکے کی گاڑیوں کے مسافر آ جا رہے تھے، کچھ نوکر پلیگی چوہوں کی طرح رینگ رہے تھے، اور انہی میں مجھے وہ چھوکرا نظر پڑ گیا اور جیسے کنی سی کاٹنے لگا۔ اب ادھر اوے، میں نے اسے ہاتھ کے جھٹکے دار اشارہ کے ساتھ پکارا، اور وہ ذرا سپٹا کھڑا ہو گیا، اور میں نے مخصوص انداز میں پوچھا، ابے کہاں چلے گئے؟ اور تو بھی کل سے نہیں ملا؟ اچھا، کمرے میں نہیں ہے؟ رات تو تھے، آپ کے جاتے ہی آ گئے تھے۔ ابے تو مجھے رات کب ملا ہے؟ اوہو، حضور نے مجھے نہیں دیکھا تھا؟ ہاں، اور میں نے حضور کو دیکھا تھا، پھاٹک سے نکلتے باورچی خانے میں کھڑا تھا۔ اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، اور میں نرم پڑ گیا۔ دیکھو تو بھائی، اس وقت تو وہ صبح ہی صبح غائب ہے، بھلا اتنی صبح کہاں چلے گئے؟ اور رات تم کہتے ہو تم نے انہیں میرے جانے کے بعد دیکھا، تو پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ پھر کہیں رات ہی میں چلے گئے ہیں۔ اب مجھے کیا معلوم، اس نے بچکانا بھول پن سے کہا۔ کھانا تو یہیں کھاتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ ابے سالے، اڑتا ہے، بڑا بھولا بنتا ہے، کمرے کا کام تو کرتا ہے اور معلوم کسے؟ اور وہ تو واقعی گھگیا سا پڑا اور بولا، نہیں حضور، میں کھانا نہیں، کھانا تو کوئی اور، کبھی کوئی کبھی کوئی، میں تو صفائی جھاڑ پونچھ کرتا ہوں،
और नौकर बहुत कम चलते फिरते नजर आ रहे थे। सोचा थोड़ी देर में आकर मैनेजर और नौकरों को जमा करके मालूमात करूंगा तो ये मुअम्मा हल होगा। फाटक से बाहर निकलते ही मैनेजर नजर पड़ा और मैंने बजरता सवाल किया, अरे भाई हमारे दोस्त कहाँ चले गए 13 नंबर वाले? वो मौलाना, हाँ वो उस दिन से दिखाई नहीं पड़े, मगर वो रात को आए थे 10 बजे के बाद। अच्छा, मगर मैंने नहीं देखा, हालांकि 12 बजे तक यहीं सामने दफ्तर में बैठा रहा हूँ और 12 बजे के बाद फाटक बंद कराकर सीट से उठा हूँ आमद रवानगी लिख कर, और 12 बजे के बाद की अब भरूंगा रजिस्टर में। मुमकिन है मेरी निगाह ना पड़ी हो। इस छोकरे से पूछिए, अबे किधर गया रमजनिया? वही तो कहता था कि आए थे और इस वक्त नहीं है। अच्छा, हो सकता है सुबह तड़के कहीं उठ गए हैं। इतने सवेरे कहाँ? और हाँ ये तो बताइए कि खाना तो वो आपके यहाँ ही से खाते हैं। अबे रमजनिया कहाँ चला गया साला? उन्होंने फिर आवाज लगाई। देखिए बताता हूँ, वो तो अभी मुझे मिला था, कहता था खाना और नौकर ले जाते हैं, इसे कुछ नहीं मालूम, बकता है साला बाबूजी। हम तो जराना कमरों में किसी नौकर को नहीं जाने देते, यही लौंडे सब काम करते हैं। रमजनिया, अरे रमजनिया किधर है? खैर मैं इसका हिसाब देखकर बता दूंगा, छोकरा नामालूम किधर है। सराय अभी चलना शुरू हुई है, आदमी आने पाए नहीं, आप जरा ठहर कर तकलीफ करें, सब मालूम हो जाएगा। मुझे तो वो फिर दिखाई नहीं पड़े।